اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ ایک شیریں جھلک، ایک نوری دھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ انجمن طلبہ اسلام مریدکے کے تمامی احباب جنہوں نے اس جلوس کا انتظام کیا، اور بلا شبہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ اتنے لمبے عرصے سے اس خوبصورت روایت کے تسلسل کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تمام عشاقان مصطفیٰ جو اس جلوس کے انتظام میں شریک ہوئے، جنہوں نے اس کے انتظام میں کسی بھی طریقے سے تعاون کیا، علماء و مشائخ جو اس جلوس کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ سب خراج عقیدت کے مستحق ہیں۔ اور برادران ذی وقار، میلاد شریف کی ان مقدس ساعتوں میں ہمیں اللہ کا شکر اس بات پہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہمیں چنا کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کر سکیں۔ اس نے ہمیں چنا کہ ہم اس کے حبیب کی محبت کے ترانے گا سکیں، اور اس نے ہمیں چنا کہ ہم اس کے حبیب کا میلاد منا سکیں۔ برادران ذی وقار، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہمیں اللہ کے حضور یہ شکر ضرور ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس نبی کا امتی کیا کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء خواہش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں محبت رسول کی یہ دولت عطا کی ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دولت کا پہرا دیں اور اپنے دلوں میں محبت رسول کے چراغ اس انداز میں جلائیں کہ دنیا دیکھے کہ وہ انسان جو آج نبی کریم رؤوف الرحیم کو ظاہری دنیا سے پردہ کیے ہوئے بڑی صدیاں گزر گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس امتی نے کہ جس امتی پر اس کے آقا نے احسانات کی اور انعامات کی بارش کی تھی، وہ امتی آج بھی اپنے آقا سے وفاداری کا اور غلامی کا رشتہ قائم رکھتا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے آقا کی عزت اور ناموس کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی یہود و حنود اس کے آقا کی عزت و تقدیس کو گھٹانے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں، جب بھی اس نبی کے ماننے والوں کے جذبات سے اور ایمان سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ امتی جو اتنی صدیوں کی دوری پہ کھڑا ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتا ہے، یہ عملی طور پر نہ صرف میدان عمل میں آتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ میلاد منانے والے صرف نعتیں پڑھا کرتے ہیں، لنگر کھایا کرتے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جب ناموس رسالت کی پہرے داری کی بات آئی، جب ختم نبوت کی پہرے داری کی بات آئی، تو یہ میلاد منانے والے پہلی صف میں کھڑے تھے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا جو نعرہ لگایا کرتے تھے، اس کی عملی تصویر بن کر دنیا کو دکھایا۔ برادران ذی وقار، اپنی گفتگو کو اس نقطے پہ سمیٹتے ہوئے کہ محبت رسول ہماری جان بھی ہے، محبت رسول ہمارا ایمان بھی ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کا پہرا دینا ہے، اپنے آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ جن احباب نے اتنے عرصے سے اس خوبصورت جلوس کا انعقاد کر رکھا ہے، انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی ہوئی، انجمن طلبہ اسلام کے اس خوبصورت نسلین کے ساتھ کہ ہم نے طلبہ میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنی ہے، جو ان کے قلوب میں اس کے مصطفیٰ کی شمع فروزہ کیے بغیر ناممکن ہے۔
اس نصب العین کو اور اس نظریے کو انہوں نے اپنایا اور اس کی بہاریں آج تک نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میری یہاں پہ چونکہ دوسری مرتبہ اس جلوس میں حاضری ہے، تو میں جو انجمن طلبہ اسلام کے رفقاء و سابقین ہیں بالخصوص ان سے اور جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ یہاں تشریف فرما ہیں ان کے خدمت میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ خدارا اپنی نوجوان نسل کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کو اس خوبصورت نظریے کے ساتھ اور اس خوبصورت قافلے کے ساتھ وابستہ کیجئے کہ آپ کے بچے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی محبت کا دم بھرنے والے ہوں، ان کی نعتیں پڑھنے والے ہوں اور ان کی عظمتوں کے ترانے گانے والے ہوں۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس انداز میں اپنے آقا کی محبت کا درس دینا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں جس انداز میں آج آپ یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، کل وہ بھی اسی انداز میں اپنے آقا سے اپنی محبت کا اور وفاداری کا اظہار کر رہے ہو۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ کہ جو ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا اور دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی کا ایک نسخہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔